آمین۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ کل نہیں پرسوں ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ عید کا دن ہم سب لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عید کو گزارنے کے طریقے بھی بتلائے، بہت اچھے انداز میں آپ نے بتلایا۔ پہلے کہا کہ 30 دن تم روزہ رکھے ہو اور وہ یکم شوال کو عید آتی ہے، یہ عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یومین، یوم الاضحیٰ یوم الفطر، یہ 2 روز عید کے 2 روز روزہ رکھنا حرام ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیر بیان کرے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اس کے بعد عید کے دن اچھا پانی نہا کر، اچھا لباس پہن کر، مرد حضرات اگر ہیں تو خوشبو وغیرہ لگا کر کے عید کی نماز کے لیے آنا چاہیے۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانا چاہیے، غیر آباد جگہ پر جا کر کے عید کی نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کچھ مجبوری ہوتی، بارش وغیرہ آنے کا امکان ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھتے تھے۔ عید کی نماز کو جانے سے پہلے عید الفطر میں کچھ کھا کر کے جائیں۔ کیا کھائیں؟ تاخ کھجور کھائیں، کھجور نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز کھائیں۔ عیدگاہ چل کر کے جانا سنت ہے، اگر دور ہے تو وہ سواری پر آتا ہے تو انشاءاللہ چل کر آنے کا ثواب ملے گا، لیکن بہرحال چل کر کے آنا جانا سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من السنہ ان تخرج العید ماشیہ، کہ سنت میں سے یہ ہے کہ تم عید کے لیے چل کر کے نکلو۔ عیدگاہ کو ایک راستے سے آنا، دوسرے راستے سے جانا، یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب عید کو آتے جاتے خالفت طریقہ، کہ راستہ بدل دیتے۔ عید کی مبارکبادی یہ دینا جائز ہے، صحابہ اکرام سے اس کا عمل ملتا ہے۔ تمام المنہ میں شیخ البانی نے تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا، اس کو تہنیت کہتے ہیں، مبارکبادی۔ مبارکبادی کیا ہے؟ صحابہ کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکا یا ومنکم۔ عیدگاہ جانے سے پہلے ہی، یہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے ہی زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطرہ ادا کر کے ہی جانا چاہیے۔ عورتیں، بچے اور حیض والی عورتیں، نفاس والی عورتیں، سارے عورتوں کو عیدگاہ جانے کا حکم ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے سارے خواتین کو یہ حکم دیا کہ وہ عیدگاہ کو آئیں۔ اگر کسی عورت کے پاس، کسی بہن کے پاس چادر نہ ہو تو دوسری عورت کو رسول اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بہن کو چادر اڑا کر کے ایک چادر میں دونوں مل کر کے آئیں۔ اتنی تاکیدی حکم ہے کیونکہ یہ روزہ رکھنے میں یہ شریک ہیں تو پھر خوشی میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ تو غیر آباد جگہ پر کہیں جا کر عید کی نماز پڑھنا ہی سنت ہے۔ اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر جانے آنے کا ثواب ہے، اور سب کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عیدیں کیسی ہوتی ہیں۔ دیکھو غیروں کی عیدوں میں مسلمانوں کی عیدوں میں کتنا فرق ہے۔ ان کی عیدیں ہماری غمی سے ان کو عید ہوتی ہے، ہماری تکلیف سے ان کو عید ہوتی ہے، لیکن ہماری عید میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العالمین نے عید رکھا، اور یہ کہا کہ غیر آباد جگہوں پر جاؤ، یہ حقیقی خوشی ہے، کیونکہ ہم کو پیدا کرنے والے کو ہی معلوم ہے ہماری خوشی کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے یہ تعلیم دی تو اسی میں حقیقی خوشی ہے۔ آنے جانے میں ہمارا یونٹی، اتحاد معلوم ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے فوائد ہیں۔ عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، 2 رکعت نماز 12 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ یہ نماز اذان کے بغیر، اقامت کے بغیر پڑھی جانے والی نماز ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی سنت نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی سنت نہیں ہے، یہی 2 رکعت نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ عید کی نماز کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے آزادی ہے، کھانے پینے میں شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح مباح کام، جائز کام، مفید کام، بیکار کے اور دوسروں کو تکلیف دینے والے کام نہیں، بلکہ ایسے کھیل وغیرہ ہم کھیل سکتے ہیں جس سے طبیعت کو سرور ملتا ہو، آرام سے طبیعت کو آرام ملتا ہو، ایسے سب کام جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر طور پر چند مسائل تھے عید کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے عید کی سچی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لیس العید بثوب جدید ان العید لمن یخاف الوعید، کہ عید نئے نئے کپڑے پہننے میں نہیں ہے، عید اصل میں اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرنے والے کے لیے اصل عید ہے۔ تو جس کو اللہ کا ڈر زیادہ ہے، سمجھو کہ وہ دن اللہ رب العالمین آرڈر کے ساتھ خوش رہنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے فرض نماز آرڈر ہے، فرض پڑھنا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، ویسا عید کے روز خوش رہنا فرض ہے۔ اگر کوئی عید کے روز منہ بنا کے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے ناجائز ہے، وہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ اس لیے یہ عید کی دن کی خوشی اللہ کی طرف سے آئی ہے،
اور یہ عید کے دن خوش رہنا، خوش رکھنا یہ فرض ہے، ہم لوگوں کو فرض ہے. تو کوئی بھی ایسا نہیں بننا چاہیے کہ عید کے روز کسی سے ناراض ہو جائے اور ساری عید اتنی بڑی عید جو ہے ناراضگی سے گزارے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.